اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں میں نے کسی کو حضور کے ساتھ اوجڑی اٹھا کر میرے مصطفیٰ پر رکھ دے سجدے کی حالت میں تو بڑا مزہ آئے گا. کافر وہ کہتے میں آقا کی بارگاہ میں گیا مگر شرم سے مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی, میں چپ کر کے بیٹھا. چکی پیس پیس کر میرے ہاتھ گھس گئے, مشکیزہ اٹھا اٹھا کے جسم میں نشان پڑ گیا. نوری کائنات, ملائکہ یا ناری کائنات و جنات, یہ ساری آنکھوں سے نکلنے والے آنکھوں جبرائیل امین ان کو چن کر شبنم ٹھنڈی آب بھر کے کہتی مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہے, تیری بندی جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اور وہ جو مصطفیٰ کی سواری تھی وہ سواری سیدہ کائنات کو عطا کی جائے گی. ام و ابیہا اس کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں. بدر میں جو 70 کافر مارے گئے اس ٹولی کے سارے بدبخت اس کے اندر مارے گئے. آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حسنین کریمین کی مقدس ماں اور حضرت علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کی زینت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا ذکر مبارک کریں گے. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں اپنی بارگاہ سے خاص طہارت عطا فرمائے. یہ جو خاص اعلان ہے رجس کو دور کرنے کا اور طہارت و تطہیر کو عطا کرنے کا, یہ اہل بیت کے لیے ہے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے اندر اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے. ازواج مطہرات تو شامل ہے ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, کیونکہ یہ آیت کریمہ جس جگہ پر اتری ہے قرآن کی جس صورت میں اس سے پہلے بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے, اس کے بعد بھی ازواج مطہرات کا ذکر ہے. مگر اہل بیت اطہار کے اندر خاص طور پر ہمیں اس بات کا بھی کھلا اظہار کرنا چاہیے, دل کی گہرائی کے ساتھ اظہار کرنا چاہیے کہ اہل بیت کے دامن میں ویسے بنو ہاشم سارے آتے ہیں, بنو عباس سارے آتے ہیں, حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے حضرت علی کی اولاد رضی اللہ تعالی, حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کی اولاد, یہ سارے کے سارے حضرت عباس کی اولاد, حضرت جعفر کی اولاد, یہ سارے اہل بیت ہیں. یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو یہ ایک ہمارے ہاں چونکہ ون سائیڈڈ چیزیں چلتی ہیں, بعض لوگ ان ہستیوں کو اہل بیت سے خارج کر دیتے ہیں, کہتے ہیں اہل بیت صرف وہ 5 مخصوص لوگ ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اہل بیت اطہار میں حضرت علی مرتضی کے باقی بھائی حضرت جعفر, حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی اولادیں, حضرت عباس کی اولاد, آپ کہہ لیں بنو ہاشم, سارے کے سارے. میرے آقا نے فرمایا کہ جن لوگوں پر صدقہ کا کھانا حرام ہے وہ اہل بیت ہے میرے, اور صدقہ ان کے حرام ہے جن کا میں نے ذکر کیا. اس بات کے اظہار اور اعلان کے ساتھ اگلی بات بھی میں اسی زور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضی, حضرت سیدہ کائنات, امام حسن مجتبی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان 4 کو بھی آقا نے اپنی چادر کے دامن میں لے کر, آقا نے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک اونی چادر لی ہوئی تھی جس پر اونٹ کے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے, اونٹ کے کجاووں کے نشانات بنے ہوئے تھے. آقا نے وہ چادر لی تھی, حضرت علی آئے, فرمایا آؤ میری چادر کے اندر آ جاؤ. سیدہ کائنات آئی, آؤ میری چادر کے اندر آ جاؤ. حسنین کریمین آئے, ان کو بھی چادر میں دی اور چادر سب کے اوپر ڈال کر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں.
سرکار نے ان 5 کو اپنی چادر میں ڈال کر خصوصی طور پر اہل بیت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو اس اہل بیت اطہار کا یہ جو مخصوص پنجتن پاک کا جو گروہ ہے، ان کے اندر سیدہ کائنات کی اپنی شان ہے، اپنا مقام ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدہ کائنات کا جو نام مبارک ہے فاطمہ، فاطمہ کا جو معنی ہوتا ہے، لفظی معنی، وہ ہوتا ہے بچے کا دودھ چھڑانا، جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کا دودھ چھڑوانا۔ مگر آپ کا جو نام فاطمہ رکھا گیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا اس لیے کہ اللہ نے میری بیٹی پر اور میری بیٹی سے محبت کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، انہیں جہنم سے چھڑا دیا ہے ان کو، اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کے لقب میں سیدہ ہے، آپ کا لقب زہرا ہے، زہرا کہتے ہیں پھول کی کلی۔ آپ کا لقب بطول ہے، بطول کہتے ہیں جو دنیا سے کنارہ کش ہو جائے، دنیا کی رنگینیوں سے منہ پھیر کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ آپ کا لقب طاہرہ ہے کیونکہ اللہ نے طہارت دی ہے۔ آپ کا لقب زاکیہ ہے، زاکیہ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے والا۔ آپ کا لقب راضیہ ہے، جو اللہ کی تقدیر پہ راضی، و مرضیہ، اور جن کے معاملات سے اللہ راضی ہے۔ آپ کا لقب عابدہ ہے، آپ کا لقب زاہدہ ہے، اور جو کنیت ہے آپ کی ام الحسنین، حسنین کی ماں۔ اور ایک اور کنیت بھی ہے، ذرا وہ بڑی دلچسپ سمجھنے والی ہے، آپ کی ایک کنیت ہے ام ابیہا، یہ لفظ ذرا دہرائیے، ام ابیہا، اس کا معنی ہے اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں، بڑی حیرانی والی ترجمہ ہے اس کا۔ ام ابیہا، باپ کی تو اولاد ہوتی ہے، اولاد باپ کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس کی علماء نے توجیہ یہ کی کہ جس طرح ماں اپنے بچے کی فکر کرتی ہے، اس کی تکالیف کا احساس کرتی ہے، اس کی پریشانی پر بے چین ہوتی ہے، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ماں پوری طاقت صرف کرتی ہے، حضرت سیدہ کائنات بیٹیوں میں تھی تو سب سے چھوٹی، مگر اپنے باپ کے لیے اس طرح فکر مند ہوتی تھی جیسے ماں اولاد کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو ام ابیہا کہا گیا کہ اپنے باپ کی ماں کی طرح ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان عائشہ کا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی آئی۔ آپ فرماتی ہے ما رأیت احدا اشبہ سبقا بدلا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں نے کسی کو حضور کے ساتھ مشابہ نہیں دیکھا جتنی مشابہت فاطمہ الزہرا کی مصطفیٰ کے ساتھ تھی۔ حضرت فاطمہ چلتی تھی تو لگتے تھے مصطفیٰ چل رہے ہیں، وہ کھڑی ہوتی تھی لگتے تھے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، وہ بیٹھی ہوتی تھی لگتے تھے حضور بیٹھ، ان کا سٹائل، ان کا انداز میرے مصطفیٰ کی کاپی تھا، ان سے بڑھ کر مشابہت کسی کی حضور کے ساتھ نہیں تھی۔ دوستان گرامی قدر، اور آپ کو ام ابیہا کا لقب اس وقت بھی دیا گیا جب مکہ کے اندر کفار میرے آقا پر ظلم و ستم کرتے تھے اور سیدہ کائنات کو خبر ملتی تھی تو آپ چھوٹی عمر ہونے کے باوجود، آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ حضور کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے اور حضور 13 سال مکہ میں رہے، تو گویا مکہ میں آپ کی لائف 18 سال گزری۔ اس زمانے کے اندر جب مخالفت کا زور تھا، آپ کو خبر ملتی کہ فلاں جگہ کسی نے حضور کو یہ تکلیف پہنچائی، کسی نے یہ پہنچائی، آپ بیتاب ہو کے گھر سے دوڑ پڑتے اپنے بابا کے پاس۔ اور ایک واقعہ جو کتب حدیث پاک کے اندر آیا، آقا نامدار حرم میں تھے اور حرم میں میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، کفار کی ٹولی بیٹھی تھی، انہوں نے کہا
آج اگر کوئی عبد دشمن، بدتینت دشمن اور گھٹیا دشمن ہوتا ہے، وہ کیسے کیسے منصوبے بناتا ہے. انہوں نے کہا آج فلاں جگہ پر ایک اونٹ کسی نے ذبح کیا ہے اور اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، اگر وہ اوجڑی اٹھا کر میرے مصطفیٰ پر رکھ دے سجدے کی حالت میں تو بڑا مزہ آئے گا. کافر کہتے ہیں. ان کافروں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا عقبہ بن ابی معیط اس کا نام تھا، وہ کہتا میں لے کر آتا. وہ گیا اور وہ اوجڑی، بکری کی اوجڑی نہیں ہے، اونٹ کی اوجڑی ہے، اس اوجڑی کو اٹھا کے لے آیا. حضور سجدے میں سر رکھے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کی کمر پہ آ کے رکھ دیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس قدر اذیت والے لمحات ہوں گے، کتنے تکلیف والے لمحات ہوں گے. سیدہ کائنات کو خبر ملی کہ آپ کے بابا کے ساتھ یہ ہوا، گھر سے دوڑی اور دوڑ کر میرے آقا کے پاس حرم کعبہ کے اندر پہنچی. حضور کے کپڑوں کو صاف کرتی ہے، میرے مصطفیٰ پر پانی بہاتی ہے، کپڑوں کو دھوتی ہے اور روتی جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور ان کے زبان سے ان کفار کے لیے لفظ نکل جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے بیٹی اپنے آپ کو سنبھالو، دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، آپ کا رب آپ کے بابا کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ کی مدد آپ کے بابا کے ساتھ ہے. یہ وقت کی مشکلات ضرور ہے، یہ وقتی پریشانیاں ضرور ہیں، مگر آنے والا وقت اور قیامت تک کا وقت میرے مصطفیٰ کی عظمت کے طرح لے گائے گا اور حضور کی شان کے ڈنکے بجا کریں گے. کہا ان لوگوں کی ان حرکتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. اور پھر آقا نے فرمایا تھا اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان کفار، ان قریش کی یہ جو ناہنجار بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، انہیں اپنی پکڑ میں لے، انہیں گرفت میں لے. 3 بار حضور نے یہ کہا. اور غزوہ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے، اس ٹولی کے سارے بدبخت اس کے اندر مارے گئے. میرے آقا نے ان کے خلاف جو دعا کی تھی اس پکڑ میں مصطفیٰ کی دعا کی پکڑ کے اندر آ گئے تھے. دوستان گرامی قدر، سیدہ کائنات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وہ مقام اور مرتبہ تھا. میرے آقا فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. یہ بات حضور نے کسی اور کے لیے نہیں کہی. میں فاطمہ تو بدعۃ منی، میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اقدبہا اقدبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے فاطمہ کو نہیں کیا، اس نے مصطفیٰ کو ناراض کر دیا. اور جس نے ان کو راضی کیا انہوں نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور آج بھی اہل محبت یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنی ہو، کوئی درخواست پیش کرنی ہو، حضرت عمر فاروق سے یہ روایت ہے کہ ہم نے آقا سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی، ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جاتے اور ان کے ذریعے حضور سے بات کہلواتے تھے. تو جو بات سیدہ کائنات کہتی تھی میرے مصطفیٰ ٹالا نہیں کرتے تھے. اہل محبت آج بھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر کے حضور کی بارگاہ سے منظوری حاصل کرتے ہیں. دوستان گرامی قدر، یہ تو دنیا کا مقام ہے، بروز حشر ان کی شان کیا ہوگی آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور بروز حشر سب میدان حشر کے اندر لوگ جمع ہوں گے، پتہ نہیں ارب ہا کی تعداد ہوگی. سیدہ کائنات میرے آقا کی جو دنیا میں سواری والی اونٹنی تھی عذبہ جس کا نام تھا، عذبہ، اس عذبہ کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا اور وہ جو مصطفیٰ کی سواری تھی وہ سواری سیدہ کائنات کو عطا کی جائے گی. حوروں کا جھرمٹ ہوگا، سیدہ کائنات کی سواری میدان محشر سے گزرے گی اور ہاتھ سے غیب سے ندا آئے گی اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کی سواری جا رہی ہے. اہل محشر کے سروں کو جھکانے کا حکم دیا جائے گا. دوستان گرامی قدر، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ، یہاں پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو اہل بیت اطہار کے ساتھ علیہ السلام یا سلام اللہ کہنے پر بھی ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. یار یہ لفظ تو نہیں بولتے، ہم تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، یہ علیہ السلام کیوں کہہ دیا، یہ نبیوں کو کہتے ہیں. یاد رکھیے علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلام ہو، تو ان پر سلام کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ جب حضرت مریم بولتے ہیں، حضرت مریم تو ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ بولیے
حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کے ساتھ علیہ السلام لگ سکتا ہے جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کے ساتھ کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، کوئی حرج نہیں۔ آپ کا جو ازدواج کا جہاں تک حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے، مدینہ طیبہ کے اندر آپ کی شادی ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شادی حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ کے لیے سیدہ صدیق اکبر نے بھی پیغام بھیجا، عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پیغام بھیجا۔ سرکار نے سب سے کہا کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ لوگوں نے، صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے حضرت علی مرتضیٰ سے کہا آپ جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور آپ جا کر سیدہ کائنات سے اپنے رشتے کی بات کرو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے شادی کروں؟ آپ کے سیاسیوں نے، صدیق حضرت ابوبکر عمر نے کہا کہ نہیں آپ جائیں، لگتا ہے کہ حضور آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے میں آقا کی بارگاہ میں گیا مگر شرم سے مجھ سے بات نہیں ہوتی تھی، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ میرے لب نہیں کھل رہے، تو پھر حضور نے خود فرمایا کہ آپ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو پوچھا اے علی تمہارے پاس کوئی چیز بھی ہے گھر میں؟ یعنی گھر بساؤ گے تو کیسے بساؤ گے؟ گھر میں کچھ ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا آقا ایک گھوڑا ہے میرے پاس اور ایک میری زرہ ہے، زرہ جو میں باندھتا ہوں جنگ میں پہننے کے لیے۔ کہا گھوڑا تو جنگی ہتھیار ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، وہ تو نہیں بیچ سکتے، چلو زرہ کو بیچا۔ آپ باہر نکلے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ زرہ بیچنی ہے، انہوں نے کہا میں خریدتا ہوں۔ 450 یا 470 درہم میں آپ نے زرہ بیچ دی۔ عثمان غنی نے پیسے دیے اور پیسے دے کر کہا کہ اب یہ زرہ میری طرف سے گفٹ سمجھ لیں، اپنے پاس رکھیے، یہ خرید کر پھر تحفے میں دے۔ اس سے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اپنا انتظام کریں شادی کا۔ اور اس شادی میں گھر کی تیاری کرنے والے کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، آپ نے ان کے ذمہ لگایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا کمرہ تیار کرو، اور آپ فرماتی ہے کہ وادی بطحا سے ہم نے مٹی منگائی، اور سیدہ کائنات کا پہلے جو حجرہ تھا وہ حضور کے گھر سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک اگلا گھر چھوڑ کے اگلا گھر تھا، درمیان میں کسی اور کا گھر تھا۔ حضور کو اپنی بیٹی کی دوری گوارا نہیں تھی، جو درمیان والا گھر تھا ان سے کہا اگر یہ اپنا کمرہ تم ہمیں دے دو ہماری بیٹی یہاں پہ آ جائے گی۔ آپ نے وہ ان سے لے لیا، اور پھر اس کمرے کو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے لپائی کی، اور اس گھر کو کھجور کی چھال کے 2 گدے بنائے، کھجور کی چھال کے، کھجور اور منقع سے وہاں پہ کھانے کا سامان رکھا، اور ایک لکڑی کا، آپ کو پرانے زمانے میں یاد ہوگا شاخوائی لکڑی کھڑی کر دیتے تھے، اس پر برتن ٹانگ دیا کرتے تھے، اوپر کٹورے رکھ دیے، اوپر اپنی جو برتن رکھ دیے کھانا پکانے والے وہ لگا دیا، اور اس طرح کمرہ تیار کیا گیا سیدہ کائنات کے لیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو جہیز میں ایک بڑی چادر دی، چمڑے کا تکیہ دیا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یا بعض لوگوں نے کہا خوشبودار ایک گھاس تھی، وہ گھاس بھری ہوئی تھی اس چمڑے کے تکیے کے اندر۔ 2 چکیاں دی، چکیاں آٹے پیسنے والی، پانی بھرنے کا ایک مشکیزہ دیا، اور 2 گھڑے دیے۔ یہ جہیز تھا کونین کے مالک مصطفیٰ کی بیٹی کا۔ دوستان گرامی قدر، یاد رکھیے عزتیں اور عظمتیں بڑے گھروں سے نہیں ہوتی، عزتیں اور عظمتیں مال و دولت سے نہیں ہوتی، عزت اور عظمت تقویٰ اور کردار کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے ڈر، خوف خدا، تقویٰ اور کردار کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ نے اور آپ نے گھر کے اندر کام کو بانٹا۔ علی مرتضیٰ باہر کا کام کرتے تھے، روزی روٹی کر کے آتے تھے، سیدہ کائنات گھر کا کام سنبھالتی تھی، گھر کی صفائی کرنا، آٹا چکی پیسنا، پانی بھر کے رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب گھر کے کام کر کر کے آپ کی طبیعت پر بوجھ پڑ گیا،
اور بائی چانس کسی جنگ کے اندر سے کافروں کی کوئی لونڈیاں قید ہو کر آئیں تو حضرت علی نے کہا فاطمہ اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان سے کہو ایک کام والی لونڈی آپ کو بھی دے دے۔ اب میرے آقا کی محبت اپنی جگہ اور امت کے ساتھ انصاف اپنی جگہ۔ حضرت سیدہ کائنات گئی، مگر وہی بات، گھر گئی مگر آقا سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اپنے لیے میں کیسے مانگوں حضور سے۔ گھر واپس آ گئی، حضرت عائشہ نے بتایا حضور فاطمہ آئی تھی، بات کیے بغیر چلی گئی۔ حضور خود ان کے گھر گئے، کہا بیٹی آپ آئی تھی تو کس کام سے آئی تھی؟ کہا بابا مجھے پتا چلا تھا کہ کچھ لونڈیاں آئی ہوئی ہے، چکی پیس پیس کر میرے ہاتھ گھس گئے ہیں، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے جسم میں نشان پڑ گیا، اگر آپ ہمیں ایک کام والی دے دیں جو گھر کے کام کر دیا کرے۔ تو میرے آقا نے صاف کہا بیٹی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بدر میں شہید ہونے والوں کے بچے، ان کے گھر والے ابھی تک پریشان ہیں، اور صفا کے چبوترے پر رہنے والے صحابہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے، ابھی ان کے معاملات حل نہیں ہو سکے۔ میں جب تک ان کو حل نہ کروں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں میری بیٹی آپ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو خادموں سے بڑھ کر زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اپنی بیٹی کو میرے آقا کریم نے یہ رستہ دکھایا۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، تسبیح فاطمہ۔ اور پھر میں یہاں پر وقت کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ محمد اقبال مرد کلندر اقبال لاہوری، فارسی زبان میں آپ نے سیدہ کائنات کی شان میں کچھ کلام لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری گھنٹوں کی تقریریں ایک طرف اور علامہ کا یہ کلام ایک طرف، میں اس کا مفہوم آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں۔ اب سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہمیں 3 نسبتوں سے عزیز ہے۔ حضرت مریم ایک نسبت سے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا 3 نسبتوں سے۔ وہ کون کون سی نسبت ہے؟ فرمایا پورے چشم رحمت للعالمین، سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کی نور نظر ہے، امام اولین و آخرین، وہ مصطفیٰ جو اول و آخر کے امام ہے، ساری کائنات کے امام ہے، ان کی لخت جگر ہے۔ ایک نسبت تو یہ ہے ان کا۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور وہ بیوی ہے، زوجہ ہے، تاجدار حل عطا۔ یہ علامہ کے لفظ سنیے، لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ علامہ اقبال کا عقیدہ ہے، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، ان کی بانوئے ہے، ان کی گھر والی ہے۔ 2 نسبتیں، اور تیسری نسبت کیا ہے؟ اور حضرت علی کے بارے میں ایک شعر لکھا، بادشاہ ہو قلبہ ایمان علی مرتضی، وہ بادشاہ ہے جس کے ایوان میں، جس کے محل میں ایک تلوار اور ایک زرہ ہے بادشاہ کائنات کا، اور گھر میں ایک تلوار اور ایک زرہ نظر آتی ہے، یہ وہ بادشاہ ہے۔ تیسری نسبت کیا ہے سیدہ کائنات کو؟ مادریا مرکز پرکار عشق، مادریا کارواں سالار عشق۔ الفاظ پہ توجہ فرمائیے، ماں ہے کس کی؟ وہ جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، عشق کی پرکار کا مرکز ہے، وہ جو قافلوں عاشقوں کے قافلے کے سالار ہے، سردار ہے عاشقوں کے قافلے کا۔ یہ عشق کی پرکار کا مرکز سمجھتے ہیں آپ؟ جیومیٹری میں ایک پرکار ہوتی تھی، جیومیٹری میں وہ اس کو ہم گاڑ کر اس کو راؤنڈ بناتے تھے، وہ جو گاڑنے والی جگہ ہے اس کو پرکار کہتے ہیں، مرکز کہتے ہیں اس کو۔ وہ کہتے ہیں عشق ساری کائنات میں پھیلا ہوا جو عشق ہے، اس عشق کی پرکار کا مرکز امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس مرکز عشق مصطفیٰ کی وہ جو پرکار ہے مرکز، اس حسین کی ماں ہے میری فاطمہ، اور حسنین کی ماں ہے،
ان میں سے ایک کون ہے؟ یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر امم، ان میں سے ایک امام حسن مجتبی وہ ہے جو شمع شبستان حرم ہے اور میرے مصطفیٰ کی امت کے اتحاد کی حفاظت کرنے والے ہیں، امت کے اتحاد کی حفاظت کرنے والے۔ کیسے؟ علامہ کہاں اشارہ کر رہا ہے؟ وہ جب حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جو جنگیں چل رہی تھی، حضرت علی کے پردہ کرنے کے بعد امام حسن نے آقا کی امت کو متحد کرنے کے لیے کہا حکومت آپ سنبھالو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حکومت کو لات مار دی فقط اس لیے کہ مصطفیٰ کی امت کا تفرقہ ختم ہو جائے۔ فرمایا تانشینت آتش پیکاروں کی تاکہ جنگ کی آگ نہ بھڑکے، پشت بازت برسرے تاج و نگی، اپنا تاج اتار کے ان کو دے دیا، ابھی تاج آپ سنبھالو، میرے آقا کی امت کو آپس میں جھگڑا نہ کرنے دو۔ یہ تو ایک امام حسن تھے، دوسری کس کی ماں ہے یہ؟ وہ دیگر مولائے ابرار جہاں، اور یہ ماں ہے اس کی جو ساری کائنات کے نیکوں کا مولا ہے۔ الفاظ کا انتخاب قربان جائے علامہ آپ پر، مولائے ابرار جہاں، ساری دنیا کے نیکوں کا مولا ہے حسین، ان کی ماں ہے فاطمہ۔ قوت بازو احرار جہاں، دنیا کے اندر آزادی کی جد و جہد کرنے والے، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو یا افغانستان ہو، آزادی کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے، آزادی کی جد و جہد کرنے والوں کو تحریک میرے امام حسین کے کربلا سے مل رہی ہے۔ اگر امام حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے، دنیا میں کوئی ظالم کے خلاف آواز بلند نہ کرتا۔ در نوائے زندگی سوزن حسین، زندگی کی جو نوا ہے اس کے اندر سوز حسین سے ہے۔ اہل حق حریت آموز حسین، اہل حق آزادی کا سبق امام حسین سے پڑھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں سیرت فرزندہا از امہات۔ سنو، اگر امام حسن مجتبی کو یہ سخاوت ملی کہ حکومت قربان کر دی میرے آقا کی امت کے تحفظ کے لیے، اور امام حسین کو یہ ضرف ملا کہ اپنا سب کچھ لٹا دیا میرے آقا کے دین کی بلندی کے لیے، جانتے ہو اولاد کو یہ کردار کہاں سے ملا؟ اولاد کو یہ کردار ماں سے ملا ہوا تھا، ماں کے دودھ سے ملا تھا یہ کردار۔ سیرت فرزندہا از امہات، بچوں کا کردار ماں کی تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سلجھا بچہ ہوگا تو پتہ لگے گا اچھی ماں باپ کی اولاد ہے، اچھی تربیت کی ہے اس کی۔ اگر بچے میں آپ کو 8-10 سال کا بچہ ملے اور آپ کو محبت سے آ کے سلام کرے، اس کے کپڑے صاف ہو، سلیقے سے کھڑا ہو، سلیقے سے بیٹھے، آپ کو خود نظر آ جائے گا یار کسی اچھے ماں باپ کی تربیت ملی ہے اس کو۔ تو کہا سیرت فرزندہا از امہات، بچوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جوہر صدق و صفا از امہات، بچوں میں جو کردار سچائی کا اور دل کی صفائی کا وہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے بارے میں مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوہ کامل بطول، سیدہ کائنات تسلیم و رضا کی کھیتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی، اور دنیا بھر کی ماؤں کے لیے اگر اسوہ کامل ہے تو وہ سیدہ بطول کی زندگی ہے۔ با یہودی چادر خدرا فروخت، بہر محتاجی دلش گونا سوخت، ایک محتاج جب مانگنے آیا، ضرورت مند جب مانگنے آیا سیدہ کائنات کے در پر، گھر میں کچھ نہیں تھا، کہا میری چادر جاؤ یہودی کے گھر میں جا کر دے کر اس سے کہو کچھ سودا دے دے اور وہ ہماری چادر پیسے آئیں گے ہم اٹھا لیں گے۔ وہ سیدہ کائنات اپنی چادر گروی رکھ کر محتاج کو کھانا دے رہی ہے۔ گم رضایش در رضا شوہرش نوری و ہم آتشی فرما برس، کہتے ہیں نوری کائنات ہو، نوری کائنات ملائکہ یا ناری کائنات ہو، جنات، یہ سارے کے سارے سیدہ کائنات کے فرما بردار تھے۔ ملائکہ ان کے گھر کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے، مگر سیدہ کائنات نے اپنی خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی میں گن کر رکھا تھا۔ عورت کا کردار، جس طرح ایک لڑکے کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، عورت کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے۔ دوستان گرامی قدر، آپ فرماتے آسیہ گردان
लब कुरान सरा अदब परवुर्दा सब्र रजा, सब्र रजा की आप ऐसी परवुर्दा थी कि आपके लब पर कुरान होता था और हाथ से आपका चरखा चलता रहता था। गौहर अफशानत बदमाने नमाज गिरिया हाय ज़ेबानी बेनियाज, फरमाया उनकी आंखों से जो आंसू गिरते थे, हिमतु शबनम रेख्त बर अर्शे बरी अश्के बरची जिब्राइल ज़मी, सैयदा कायनात की आंखों से खौफे खुदा में जो आंसू गिरते थे, जिब्राइल उन आंसू को उठाकर अर्शे बरी पे शबनम बना के बखेर दिया करते थे। अलामा का तसव्वुर देखिए सैयदा कायनात के बारे में, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू जिब्राइल अमीन उनको चुनकर शबनम की तरह अर्शे बरी पर बखेर दिया करते थे। ये वो सैयदा कायनात है जो सर्दियों की ठंडी रातों में अल्लाह की बारगाह में नफल पढ़ने के लिए खड़ी होती, 2 रकत के 2 गाने की नियत करके। पहली रकत में आप सजदा रेज होती और पहली रकत के सजदे में सारी रात गुजर जाती, सुबह की अजानों की आवाज आती, ठंडी आप भर के कहती, मौला तेरी रातें कितनी छोटी है, तेरी बंदी जी भर के सजदा भी नहीं कर सकती। उनके घर में इमाम हसन हुसैन जैसी औलाद पैदा होती है। और आखिरी शेर अल्लामा कहते हैं, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा रिश्ता आईने हक जंजीर पाक, सजदहा बरखा के उपाशिद में वरना गर्दे तुर्बतश गर्दीद में। कहते हैं मुझे मेरे मुस्तफा के फरमान का पास है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करना। आईने हक मुस्तफा की शरीयत का रिश्ता रोके हुआ है, वगरना दिल करता है सैयदा कायनात की तुर्बत की जो खाक है वहां पे जाके मैं सजदा रेज होकर अपनी अकीदत का इजहार करता, अगर मुस्तफा के दीन ने मुझे रोका न होता, अगर शरीयत मुस्तफा ने मुझे रोका न होता। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला सैयदा कायनात के दराजात को उनकी शान के मुताबिक मजीद बुलंदी अता फरमाए और हम सबको, हमारे घर वालों को, हमारी बेटों को, हमारी औलादों को उनकी निगाह करम नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।